بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پراگ ڈیجیٹل اور میں ہوں عزبہ بلوچ۔ ناظرین، آج کی اس پروگرام میں ہم کچھ اہم قومی معاملات کے بارے میں گفتگو کریں گے، خصوصاً بلوچستان کی صورتحال، انسانی حقوق کے اداروں کے کردار اور حالیہ دہشت گردی کے واقعات جنہوں نے عوام میں تشویش پیدا کی ہے۔ آج کے مہمان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان معاملات میں ان کا نقطۂ نظر کیا ہے، اور آج کے اس اہم گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہے مروہ بلوچ۔ آئیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ بلوچ۔ وعلیکم السلام۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گی۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ مروہ بلوچ، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ حال ہی میں ایمان مزاری سپریم کورٹ میں ناروے کے سفیر کے ساتھ پیش ہوئیں۔ اس حوالے سے عوام میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس ملاقات یا اس پیشی کا اصل مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایمان مزاری تو پاکستان کی دشمن ہے۔ ایمان مزاری تو خود ایک بیرونی ٹاؤٹ ہے۔ ایمان مزاری تو خود ایک دہشت گرد اور ایک شدت پسند خاتون ہے، بلکہ ایمان مزاری تو ہمیشہ دہشت گردوں کے لیے اپنی آواز بلند کرتی ہے، تو وہ بھی ایک دہشت گرد ہوئی۔ اور میں اب آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، دیکھیں، ایمان مزاری تو خود آج کل CIA کے ہاتھوں وہ ناچی جا رہی ہے، را اور موساد اس کی فنڈنگ کر رہے ہیں۔ اور ایمان مزاری کو میں کہنا چاہوں گی کہ تھوڑی سی تمہیں شرم آ جانی چاہیے تھے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، اتنا پروپیگنڈا کریٹ کرنے کے بعد، جس طرح سے تم سڑکوں پر دندناتی ہوئی پھرتی تھی، جس طرح سے تم بڑی بڑی بھڑکیں مارتی تھی سڑکوں پر، ریاست کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف، حکومت کے خلاف، آئین کے خلاف، آج تم میں کیوں ہمت نہیں ہے کہ تم آ کر ہمارے آئین کو فیس کرو، آ کر تم ہمارے عدالت کو فیس کرو؟ آج کیوں تمہیں ناروے کے سفیر کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ آج کیوں تم عدالت میں جاتے وقت ڈر رہی ہو، گھبرا رہی ہو؟ اپنی کیے کی سزا بھگتو، جا کر آئین کو فیس کرو، اپنے ٹرائلز کو فیس کرو۔ ناروے کے سفیر نے تو سڑکوں پر ایمان مزاری کے جیسے بکواس تو نہیں کیے تھے، ایمان مزاری جیسا ایک رول تو ناروے کے سفیر نے نہیں پلے کیا تھا۔ تو ایمان مزاری کو چاہیے کہ خود جا کر عدالت میں یہ فیس کرے۔ تو دیکھیے، بلکہ ایمان مزاری نے ناروے کے سفیر کا اس طرح سے ہاتھ تھام کر جس طرح سے وہ سپریم کورٹ کے اندر گئی ہے، ایمان مزاری نے تو یہ بات واضح کر دی پورے قوم کے سامنے کہ وہ بیرون ایجنڈے کو اور اقوام متحدہ کے اس دباؤ کو ہمارے سپریم کورٹ سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ہمارے سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے، انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میری دہشت گردی، میری شدت پسندی چھپ جائے۔ لیکن میں ایمان مزاری جیسے باقی خواتین کو اور ایمان مزاری کو یہ بات واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے، پاکستان ایک آزاد ملک ہے۔ ایمان مزاری ہو چاہے کوئی بھی ہو، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں اپنے گورنمنٹ کو اس بات پر اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اس غیر مناسب حرکت پر انہوں نے ایکشن لیا، انہوں نے نوٹس لیا۔ لیکن میں اپنے موجودہ وقت سے، اپنے حکومت وقت سے میں اپیل کرتی ہوں، ایک گزارش کرتی ہوں، ایک بلوچستان کی بیٹی آپ سے گزارش کر رہی ہے کہ آپ مزید بڑھ کر، مزید سامنے آئے اور مزید ان جیسے دہشت گردوں کو آپ منہ توڑ جواب دیں۔ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے، کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ پاکستان کے معاملات میں اس طرح آئے اور وہ دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے۔ اور باقی رہی بات ایمان مزاری کی، تو ایمان مزاری کا کیس ہوگا انشاءاللہ، اس کے خلاف آئین کے مطابق جس طرح کے بھی کیس اس نے بکواس سڑکوں پر کی، اس کے مطابق اس کو سزا بھی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر ہم ناروے کے انسانی حقوق کے اداروں کی بات کریں تو آپ کے خیال میں انہوں نے پاکستان یا خصوصاً بلوچستان کے لیے کیا خدمات سر انجام دیے ہیں؟ آپ کے خیال میں ان کا کردار مؤثر ثابت ہوا ہے؟ دیکھیں، ناروے کی سرزمین کو دنیا کی سب سے بڑی ہیومن رائٹس کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ ناروے کی سرزمین امن کے سرزمین کے نام سے جانی جاتی پوری دنیا میں، لیکن آج بطور ایک بلوچستان کی بیٹی میں اس بات سے مایوس ہوں، کیونکہ ناروے کی سرزمین کہہ دے یا ناروے کے اندر جتنے بھی ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز ہیں، جو دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے آج تک بلوچستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ناروے کی سرزمین نے ہمیشہ بلوچستان کی بیٹیوں کو نظر انداز کیا ہے۔ اگر ہم آج بات کریں شاری کی، ہم ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات کرتے زرینہ کی، کیا ہوا زرینہ کے ساتھ؟ کس طرح سے ان فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے اسے خودکش بمبار بنا دیا، اس کے ٹکڑے ہواؤں میں اڑے گئے، اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا؟ تو دیکھیں، اس طرح کے بڑے بڑے ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز کو چاہیے کہ اس چیز پر ایکشن لے۔ اگر آپ خود کو سو کالڈ ہیومن رائٹس کہہ رہے ہیں، آپ ایک آرگنائزر بن رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ عام عوام کو دیکھیں۔ آپ بلوچستان کے اندر جو بلوچستان کی بیٹیوں کے ساتھ یہی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد، یہی BYC کی دہشت گرد تنظیم جو کچھ کر رہی ہے، آپ اس پر ایکشن لے۔ اس طرح سے خود کو ہیومن رائٹس کا علمبردار کہنا، اس طرح سے ایک یک طرفہ ایک رپورٹ ہیومن رائٹس کا پیش کرنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
آپ پریکٹیکلی کچھ کریں بلوچستان کی بیٹیوں کے لیے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد, یہی شدت پسند خواتین آ کر ہمیں کالجز سے, یونیورسٹیز سے, اسکول سے ہمیں ٹریپ کر رہی ہیں. کس طرح سے ہم آج انہیں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کی وجہ سے ہم آج اسکول نہیں جا سکتے. یہی ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں, ہمیں مالی اور جانی نقصان دیتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو اگر میں مد نظر رکھ کر کہہ دوں تو آج تک ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے آرگنائزیشنز نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا. کسی قسم کی ان کی خدمات بلوچستان کی بیٹیوں کے لیے نہیں ہے. اگر خدمات ہیں بھی تو میں کہنا چاہوں گی دہشت گرد مارنگ لانگوں کے لیے, کیونکہ کچھ عرصے وہ بھی پہلے گئی تھی ناروے, اور وہاں پر باقاعدہ بلکہ مہرنگ لانگوں کا تو ایک میٹنگ کرایا تھا, وہ بھی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے ساتھ, ان کے ایجنٹس کے ساتھ. اس کے بعد مہرنگ لانگو آئی تھی اور بلوچستان میں وہ مزید ایکٹیو ہو گئی تھی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گرد مہرنگ لانگوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے, لیکن بلوچستان کی بیٹیوں کو نہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مروہ بلوچ, میں آپ سے آخر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک طرف ہماری افواج ملک کے لیے قربانیاں دے رہی ہے اور دوسری طرف کل ہی ہماری عوام دہشت گردی کا نشانہ بنی, تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیے, میں قوم کو صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد نہ بلوچستان کے دوست خواہ ہیں, نہ بلوچ عوام کے ہیں, نہ بلوچستان کے سرزمین کے ہیں. یہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں, ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں, جو صرف ہمیشہ بلوچستان کو اور بلوچستان کی عوام کو نقصان دینا چاہتے ہیں. اور میں اپنی بلوچستان کی عوام کو ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ انہی بزدل دہشت گردوں نے بھی کچھ عرصے پہلے ہی آواران میں معصوم بچوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا, بلکہ قتل عام انہوں نے سر عام کیا تھا. اور ابھی کل کی بات ہے کہ ہمارے ڈالبندین کے اندر FC کے تھرو انہوں نے میڈیکل کیمپس قائم کیے بلوچ عوام کے لیے, بلوچستان کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے, تاکہ وہ ان کی خدمت کر سکیں. تو یہ کس قسم کی آزادی کی بات یہ دہشت گرد خواتین کرتی ہیں BYC کی؟ میرا ان سے سوال ہے, آپ نے آج تک بلوچستان کے لیے کیا ہے؟ جب آپ بلوچستان کا نام لے رہے ہوتے ہو تو آپ کو تھوڑی شرم آ جانی چاہیے, اور بلوچ عوام کو بھی اب اس چیز پر غور کر لینا چاہیے کہ آپ کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں, کس طرح سے وہ آپ کی شانہ بشانہ کھڑے, وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں. تو آپ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کریں اور ان دہشت گردوں سے آپ دور رہیں. بہت شکریہ. اس کے علاوہ مروہ بلوچ, آپ بلوچستان کی عوام کے لیے مادری زبان میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ بلوچستان تمام مسڑت تمام مارت صرف نہ پیغام یہ خواہ کہ را دہشت گرد انگا نیاڑی کنو بلوچستان نپین علی رس صرف یہ تو نہ سوال کنا کہ نم بلوچستان کے آخر کرے نو رہنتس بلوچستان تو اینو نہ FC نہ تھرو انار ڈال بندین تو کیمپس میڈیکل کیمپس قائم کریر اور بلوچ عوام نہ خدمت کریر نو من سینو اس کا بلوچستان کی کنے رو رے بلوچستان تمام مارک تمام مسڑک خنت تن ملبو ہوروش ناخن ڈاٹے میں البو داٹے مموٹے میں کنم تینا خنتٹے تینا ٹربو کنم تم مرسے انت نما دوست دے رے نما دشمن دے رے اور دگڑانا پہچانے تینٹ کبو اور تینا دشمنن اور اس سیائنگا گندائنگا کسرن تینٹ مرتقبو اور تینا ریاست ننے میں بو تینا تعلیم تینا روزگار ننے میں بو. اگر اینو نہ ریاست تریر نہ ریاستی ادارہ کریر تو نم تینا راتٹ سکون اور عزت اور راحت تینو زندگی تینا گزارف سورے اور تینا تعلیم تینا روزگار کر سورے. بہت شکریہ مروہ بلوچ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اہم نکات ہمارے ساتھ شیئر کیے. ناظرین, امید کرتی ہوں کہ آج کی اس گفتگو نے آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات دیے ہوں گے. مزید اپڈیٹس اور پروگرامز کے لیے براق ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ.